حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادی طور پر ملک شام میں اس وقت غالباً موجود تھے، ملک شام ہے نا؟ اچھا، ملک شام پھر وہی بات آ گئی کہ اس کا بھی نارتھ بنتا ہے، یعنی اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو جو بحیرہ جو تبریہ ہے اس کا بھی نارتھ بنتا ہے، اور پھر آپ نے آل دا وے جو ہے وہ ساؤتھ کی طرف آنا ہے، سعودیہ کی طرف آنا ہے، سعودی عرب کی طرف آنا ہے، مکے کی طرف آنا ہے، تو یہ ٹریولنگ اور مطلب بہت زیادہ ہے۔ درمیان میں ظاہر ہے یہ علاقہ بھی جسے آپ شہر صدوم کہتے ہیں۔ فرشتوں کا، اچھا اس سے پہلے کہ فرشتوں کے بارے میں ہم بات کریں، ایک اور یہ کہ بنیادی طور پہ ذرا لوگوں کو اجمالی طور پہ بتائیے کہ قوم لوط کی اصل حالت کیا تھی اس وقت، یعنی جو ان کے عیب تھے، جو گناہ تھے، وہ کس لیول کے تھے، کہاں تک پہنچ گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم ترین عنوان ہے، اور عموماً اس موضوع پر پاکستان میں جتنے بھی مین اسٹریم میڈیا کے چینلز ہیں اس عنوان پر گفتگو نہیں ہوتی، اور اس عنوان کو بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت لوط علیہ السلام اللہ رب کریم کے وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جو اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم بیک وقت ان تینوں مذاہب میں آپ کی شخصیت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ کا جو دور ہے وہ آج سے تقریباً 4000 برس پرانا ہے، یعنی جس سویلائزیشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آج سے تقریباً 4000 برس پرانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس طرح سے آپ بالخصوص ان کی لوکیشن کے حوالے سے اور ان کی قوم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پورا علاقہ زمانہ قدیم میں بلاد الشام کہلاتا تھا، یعنی جس ایریا میں آج جارڈن اور سیریا، فلسطین، یہ سارے کے سارے علاقے آج لوکیٹڈ ہیں، ان کو اس زمانے میں بلاد الشام کہا جاتا تھا۔ اسی لیے قطع کلام کی معذرت، میں بار بار لوکیشن کی اس لیے بات کر رہا ہوں، میں نے ایک جملہ استعمال کیا، شہر صدوم کی خرافات اور ان کے بدترین گناہوں کی ایکسٹینشن انجینئرڈ فارم میں آج پوری دنیا میں نظر آتی ہے۔ آج بھی ساری چیزیں وہیں سے ایکسپلور ہو رہی ہیں، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ بلکہ قابل افسوس بات یہ ہے کہ وہ تمام تر گناہ جو سابقہ امتوں میں الگ الگ نعوذ باللہ من ذالک رائج تھے، اللہ رب کریم ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، آج امت مسلمہ میں وہ تمام کے تمام گناہ مکمل طور پر ہمیں موجود نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ملک شام کا، اس زمانے کا ملک شام، اس کا صوبہ حمص میں یہ شہر صدوم یا امورہ نامی اقوام یہاں پر آباد تھیں، اور قرآن مجید میں بالخصوص آپ نے جو قوم لوط علیہ السلام کے اعمال اور آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پائے، میں چاہوں گا کہ قرآن مجید کی روشنی میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیے لوط علیہ السلام کی عمر تقریباً 175 برس تھی، اور آپ نے 1 صدی سے زائد عرصے تک لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے، اور آپ کی امپورٹنس یہ ہے کہ 11 انبیاء کے ماں سوا جنید بھائی بنی اسرائیل میں تمام اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے، اور وہ 11 انبیاء جو بنی اسرائیل کی طرف نہیں آئے ان میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ اور جو ایریا آج آپ لوکیٹڈ دیکھ رہے ہیں وہ تمام کا تمام آج بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھنے والے لوگوں کے پاس